ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکثر ہم نے بڑے بڑے اللہ والوں کی دعاؤں میں یہ سنا کہ یا اللہ ہمیں توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں نصوح کسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ نصوحہ کیا ہے؟ اس کے پس منظر کو جاننے کے لیے آپ کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جاننا ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، المجالس تاریخی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکی نما مرد تھا جس کی ہیئت لڑکی جیسی نظر آتی تھی، اور وہ بادشاہ کے محل میں عورتوں کو مساج کیا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ شہزادی مساج کرنے کے لیے آ گئی۔ شہزادی کا اس نے مساج کیا۔ بعد میں آواز اٹھی محل سے کہ شہزادی کا موتی گم ہو گیا ہے۔ سارے لوگ حیران و ششدر تھے کہ موتی کہاں کھو گیا ہے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ آج شہزادی نے مساج کروایا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ نصوح نے وہ موتی چرا لیا۔ تو سارے نصوح کی تلاش میں نکلے۔ نصوح محل کے ایک کمرے میں بند ہو گیا اور اپنے آپ کو چھپا دیا۔ ساری کنیزیں اس طرف دوڑی اور کہنے لگی نصوح کہاں ہے، نصوح کو ڈھونڈیے۔ اب نصوح کو پتہ چلا اور اس کے دل پر وار ہوا کہ اگر میرا راز اگر کھل گیا لوگوں کے سامنے کہ میں لڑکی نہیں بلکہ مرد ہوں تو میری دشواری کا کیا عالم ہوگا۔ اسی یاس و حسرت میں اس نے اللہ کو پکارا اور نم آنکھوں سے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ مجھے بچا لے۔ اتنے میں آواز آئی کہ نصوح کو چھوڑیں، موتی مل گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس دعا سے جو اس نے اللہ سے مانگی تھی قبول ہونے پر اس کے دل کو ملامت ہوئی اور اس نے اللہ سے سچی پکی توبہ کی اور شہزادی سے اجازت لے کر گھر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادی نے اسے یاد کیا اور کہا کہ نصوح کو بلائیے، مجھے مساج کروانا ہے۔ تو نصوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ اور بھی عورتیں مساج کروانے کی متمنی تھی، تو اس نے سوچا کہ مجھے یہ گاؤں چھوڑنا ہوگا تاکہ میں گناہوں سے محفوظ رہ سکوں۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ایک جنگل کا ارادہ کیا اور ایک جنگل کی طرف پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک خیمہ لگایا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ ایک بھینس آ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ بھٹک گئی ہے، اپنے مالک سے جدا ہو گئی ہے، تو اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ وہ اسے پالنے لگا۔ چند دنوں کے بعد بھینس چونکہ پہلے سے ہی گابن تھی، پہلے سے ہی حمل سے تھی، تو جب بچہ پیدا ہوا دودھ نکلنے لگا، خوب دودھ ہوا۔ ایک دن یوں ہوا کہ تاجروں کا قافلہ وہاں سے رواں دواں تھا، تو انہیں پیاس شدت کی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ خیمہ زن شخص ہے، شاید کہ اس سے کچھ مدد حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے نصوح کے خیمے کا ارادہ کیا۔ وہ لوگ نصوح کے خیمے کے پاس گئے تو انہوں نے اس سے پانی طلب کیا، تو اس نے انہیں پانی پلایا، دودھ پلایا۔ اس کے بعد تاجروں نے اسے شہر کا راستہ پوچھا تو اس نے ایک دم آسان قریب والا راستہ بتایا۔ تاجروں کو اس کے اخلاق متاثر کر گئے اور انہوں نے اس کو انعام کے طور پر بہت سارا مال دیا۔ اس نے اس مال کے ذریعے سے ایک کنواں کھدوایا جس کو دیکھ کر کئی لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس کی عزت بڑھنے لگی اور اس کے تقوی کا شہرہ بھی بڑھنے لگا، یہاں تک کہ اس کا شہرہ بادشاہ کے کانوں پر بھی جا پڑا۔ بادشاہ کو تمنا ہوئی کہ یہ تو وہی نصوح ہے جو میرے محل میں مساج کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہلا بھیجا کہ جاؤ نصوح کو بلا لاؤ۔ لوگ گئے تو اس نے کہا کہ نصوح کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ نصوح کے پاس اگر وقت نہ ہو تو ہم ہی مل آتے ہیں۔ بادشاہ نے جب سفر کا ارادہ کیا نصوح کو ملنے کے لیے تو راستے ہی میں ملک الموت کا ورود ہوا، ملک الموت کی آمد ہوئی اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ اس وقت یہ قانون تھا کہ بادشاہ جس کو اپنی نظر میں زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا اسی کو اس کے بعد بادشاہ بنا دیا جاتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ نصوح کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نصوح کی اہمیت بادشاہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔
اس لیے نسوح کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ نسوح بادشاہ بننے کے بعد شہزادی سے شادی کر گیا اور اس کے بعد اپنی سلطنت میں امن و سلامتی کا ایک پیغام جاری کر دیا۔ ناظرین گرامی، ایک دن نسوح بیٹھا ہوا تھا، مجمع سے مخاطب تھا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میری بھینس آپ کے پاس تھی، آپ نے اس کا کیا کیا؟ نسوح نے کہا کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ آپ کے بھینس کی برکت ہے، آدھا آپ لے لیں آدھا مجھے رہنے دیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ وہ بھینس بھی اللہ ہی کے حکم سے آئی تھی اور آپ کی توبہ کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو انعام کے طور پر وہ چیز عطا کی تھی۔ ناظرین گرامی، یہی وہ نسوح ہے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ اس کی سی توبہ کرنے کی توفیق مانگا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کب اللہ کس کو کیسی ہدایت دے دے ہم نہیں جان سکتے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی طرح کی اچھی اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور فائدہ عام کے لیے اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجئے۔